إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت، آج ہم انسان یہ سوچتے ہیں اور ہم مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یوں ہی پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ چاہے کوئی بھی انسان مسلمان ہو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بتلا دیا کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کتنا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آج ہمیں علم حاصل کرنے میں شرم آتی ہے، جھجک محسوس ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کو علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنا علم کہ جتنا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، ہماری شریعت کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہمارا نماز کیا ہے، ہمارا زکوٰۃ کیا ہے، ہمارا رمضان کیا ہے، ہمیں اتنا علم آ جائے کہ جتنا کہ ہم شریعت کے اندر زندگی گزار بسار کر سکیں۔ اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سیکھے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کو سیکھے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دین کو سیکھے۔ آج مسلمانوں کے اندر بددینی، جاہلیت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچپن میں علم سیکھتے نہیں، نہ ہی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور جب ہم بڑے اور بوڑھے ہو جاتے ہیں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ افسوس ہونی چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر سارا کام سیکھتے ہیں۔ اگر گھر کا کام کرنا ہو، مکینک کرنا ہو، بلڈنگ بنانی ہو، کوئی بھی کام ہو، دنیا کے اندر سارا کام ہم سیکھ کے کرتے ہیں۔ اگر ہم کھیت کے اندر مکے لگاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا دینا چاہیے جس سے مکے کے اندر، فصل کے اندر، اپج کے اندر بڑھوتری زیادہ ہو۔ اگر ہم نہیں سیکھتے ہیں تو دین نہیں سیکھتے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ ہر مسلمان کے علم کا حاصل کرنا فرض ہے، کہ اتنا علم آ جائے کہ حلال و حرام کا پتہ چل جائے، شریعت کا علم ہو جائے، اپنے آپ کو پہچان ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں تو میری ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے۔ آج ایک تو ہم علم نہیں سیکھے، اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو علم سکھانے کی فکر کرتے ہیں۔ بس ہمارا مقصد یہ رہ گیا کہ بچے کو پیدا کرو، تھوڑا بہت کھلا پلا بڑھا کر اسے دلی پنجاب بھیج کے کماؤ کرو، بس۔ جب یہ حدیث کے اندر آتا ہے اور اسلام کے اندر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو ان کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں ان کی تکبیر کہی جائے، ان کے ساتھ میں عقیقے کرائے جائے، ان کے بال کٹوائے جائے، ان کے اچھے نام رکھے جائے۔ جب بچے بڑے ہو جائے ان کی اچھی دینی تعلیم دینی چاہیے۔ جب بچے بڑے ہو جائے انہیں نیک سال لڑکے دے کے ان کی شادی کرانی چاہیے۔ یہ ماں باپ کے حقوق ہیں۔ آج ماں باپ چیمی گوئیاں کرتے پھر رہا ہے، ماں باپ شکوا کرتے پھر رہا ہے کہ میرا بچہ میری بات کو نہیں مانتا، مجھے کما کر نہیں کھلاتا، میری بات کو نہیں مانتا، بہو کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ارے کم بختو، کبھی تم نے سوچا کہ ہمارے بچوں کے جو ہم پر حق تھا ہم نے اس حق کو ادا کیا یا نہیں کیا؟ میرے دوستوں، کمی ہمیں اپنے کی ہے۔ اگر ہم اس بچوں کو شریعت کی طرح اس کا پالن پوشن کرتے، آج وہ بچہ نافرمان نہیں ہوتا بلکہ فرمانبردار ہوتا۔ اس کی اصل وجہ وہی ہے کہ ہم نے اس کو بچپن میں دینی تعلیم نہیں دلایا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو بتلا دیجئے جو پڑھے لکھے ہیں، جو غیر پڑھے لکھے ہیں، یعنی جو اہل علم اور جاہل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ جس طرح توحید اور شرک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا،
حق اور باطل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ جاہل ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر اللہ کی معرفت چاہیے، رسول کی معرفت چاہیے، شریعت کی معرفت چاہیے، تو آپ کے لیے ضروری اور لازم ملزم ہے کہ آپ علم کو سیکھیں۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا تب تک ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے، شریعت کو نہیں پہچان سکتے، اپنے پیغمبر کو نہیں پہچان سکتے، اور خود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے کہ میں کیا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اہل علم اور غیر اہل علم ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہمارے لیے ضروری ہے، ہم مسلمان ہیں تو کم سے کم ہمیں اتنا علم آ جائے کہ جس سے کہ ہمیں شریعت کا پتہ چل جائے، حلال و حرام کا پتہ چل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں یا اللہ کی فرما برداری کریں، یا اللہ کی باتوں کو مان کے چلیں یا اللہ کی باتوں کو نہ مانیں، یا پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے، یا ان کی باتوں کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں شریعت کا علم نہیں ہوگا، جب تک ہمیں شریعت کے بارے میں معلومات نہیں ہوگا، تب تک ہم کسی بات پر عمل نہیں کر سکتے۔ ضروری نہیں کہ آپ حافظ بنے، ضروری نہیں کہ آپ عالم بنے، ضروری نہیں آپ مفتی بنے، کم سے کم آپ کو اتنا علم آ جانی چاہیے کہ جتنا کہ آپ کو شریعت کا پتہ چل جائے، حرام و حلال کا پتہ چل جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، رسول کی معرفت حاصل ہو جائے، دین کی معرفت حاصل ہو جائے، آخرت کی معرفت حاصل ہو جائے، اور جنت اور جہنم کی معرفت حاصل ہو جائے، اور خود اپنے بارے میں پتہ چل جائے ہم کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، خود بھی علم کو سیکھیں۔ علم سیکھنے سکھانے کی کوئی مدت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور صحابہ نے 70 سال 80 سال 90 سال کے بعد دین سیکھی۔ آج ہماری عمر 30 سال ہو جائے 20 سال ہو جائے ہمیں شرم آتی ہے۔ آج 50% نوجوان، بوڑھے اور نوجوان عمر دراز، ان کو صحیح طریقے پر وضو کے فرائض جاتے ہیں، صحیح طریقے پر نماز کے فرائض جاتے ہیں، صحیح طریقے پر نماز کے واجبات پتہ نہیں، صحیح طریقے پر التحیات، درود شریف، دعائیں، جو چیزیں نماز کے اندر ضروری ہیں وہ چیزیں انہیں یاد نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں بڑے متقی ہو گئے، ہم بڑے پرہیزگار ہو گئے، بڑے تہجد گزار تک کے گزار ہو گئے۔ میرے دوستو، جب تک آپ نماز کو نماز کے طریقے میں، شریعت کے طریقے میں، فرض و سنت نوافل واجبات کے مطابق نہیں پڑھیں گے، زندگی بھر آپ نماز پڑھ لیں، اگر آپ کی نماز شریعت کے مطابق نہیں ہوگی اور مسئلے کے مطابق نہیں ہوگی، کسی بھی عالم مفتی سے فتویٰ معلوم کر سکتے ہیں، مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر شریعت کے مطابق مسئلے کے مطابق ہوگی تو نماز ہو جائے گی، اگر شریعت اور مسئلے کے مطابق نہیں ہوئی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی بھی مفتی مولوی سے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، ہاں اگر اللہ قبول کر لے ان کی مرضی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنا علم سیکھنا چاہیے، قرآن و حدیث کو سیکھنا چاہیے، اور نمازیں سیکھنی چاہیے، دین سیکھنی چاہیے۔ بغیر سیکھے کچھ نہیں آئے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔